بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18 ذی الحج شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ مظلوم مدینہ، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتی۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 3 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں۔ میں تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی مظلومانہ اور دردناک شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں۔ وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں۔ وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء و خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان کی شرم و حیا کے تذکرے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھے جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ آج کربلا میں عباس کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز حضرت عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حضرت حسین کے ساقی حضرت عباس تھے تو مدینہ میں حضرت عثمان کے ساقی حضرت علی تھے۔ آج وہ عثمان
پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدنا کرتا تھا۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے۔ جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا۔ جو اناج سے بھرے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا، آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا۔ عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکتہ دان نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج جس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا، آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں۔ باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے جبکہ ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذبح ہونا، فرشتے دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا۔ چرند پرند دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ کاش کہ اس مظلوم پر ہونے والے ظلم کو کوئی بیان کرتا، کاش کہ اس مظلوم پر ظلم کرنے والوں کی کوئی پہچان کرتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔